عمران خان کا مسئلہ ذاتی انا، تکبر اور اقتدار کی ہوس ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں خان صاحب دھونس، دھمکی اور گالی سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی حقیقی آزادی نہیں، اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر بات قبل از وقت ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنا رہے ہیں۔ عمران خان آج بھی امریکہ کی سپورٹ چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیرونی سازش ہے کہ بنی گالا میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے میرٹ پر آرمی چیف کی تعیناتی کی بات کی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان کسی کو ہراساں نہیں کر رہے۔ ملک تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ مسائل کا واحد حل فوری انتخابات ہیں۔ اداروں کے خلاف توہین آمیز بیانات کا سلسلہ رکوانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ شہریوں کی جانب سے دائر مشترکہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت کو توہین آمیز بیانات کا سلسلہ روکنے کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ تیار کرنے کا حکم دیا جائے۔ عالمی حدت میں پاکستان کا حصہ صرف 1% بھی کم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا اسلام آباد میں بایو ٹیکنالوجی پر قازقستان، ترکی اور پاکستان یوتھ فورم سے خطاب۔ کہا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ دادو گریڈ اسٹیشن کی حفاظت کے لیے سول ملٹری حکام کا تعاون لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ M8 پر رتو ڈیرو اور خوزدار کے درمیان لینڈ سلائیڈنگ ہٹا دی گئی۔ بلوچستان کی آخری شاہراہ کو بھی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 24 گھنٹوں میں مزید 8 اموات کی تصدیق۔ 1 جون سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 278 ہو گئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جھلمکسی میں 6 مرد اور 2 خواتین کی اموات ہوئی۔ خیرپور میں گیسٹرو کی وبا تھم نہ سکی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4 بچے دم توڑ گئے۔ ضلع بھر میں اب تک 21 سے زائد بچے جان کی بازی ہار چکے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد وبا بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی تیزی سے پھیلنے لگی۔ شمالی وزیرستان میں 3 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ رواں برس پولیو کیسز کی تعداد 18 ہو گئی۔ پاکستان انسداد پولیو پروگرام کے مطابق رواں برس لکی مروت سے رپورٹ ہونے والے 2 کیسز کے علاوہ باقی تمام کیسز شمالی وزیرستان سے رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں ایک اور شخص ڈینگی کا شکار۔ 5 روز میں اموات کی تعداد 3 ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زعیم ضیاء کے مطابق مزید 75 افراد ڈینگی وائرس سے متاثر ہیں۔ رواں سال ڈینگی سے جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ اور کرونا کے وار جاری، مزید ایک مریض لقمہ اجل بن گیا۔ کرونا کے 99 نئے کیسز رپورٹ۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9161 ٹیسٹ کیے گئے۔ وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 1.08% ریکارڈ۔
السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو خبر دیں، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا، تکبر اور اقتدار کی ہوس ہے۔ یہ دھونس، دھمکی اور گالی سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی حقیقی آزادی نہیں، اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کو سیلاب میں ڈوبا ملک اور لوگ نظر نہیں آ رہے۔ ان کا مقصد کوئی الیکشن نہیں بلکہ اپنے مقدمات ختم کرانا ہے۔ وہ بیرون ملک سازش نہیں بلکہ فارن فنڈنگ کی حقیقی سازش سے این آر او چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ عمران خان بیمار، شکست خوردہ ذہنیت اور کرپٹ انسان ہے۔ فرح گوگی اور بشرا بی بی کے لیے این آر او مانگ رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف امریکہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں اور چھپ چھپ کر ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ عمران خان صاحب بتائیں، الیکشن کمشنر نے آخر کیا گناہ کیا ہے؟ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ ہی تو سنایا ہے۔ آپ نے الیکشن کمشنر سے کس چیز کی گارنٹی لی تھی؟ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں عمران خان کے بیان پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہتے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی پر بات قبل از وقت ہے۔ عمران خان باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان کی اپنا آرمی چیف لگانے کی حسرت پوری نہیں ہو سکی، اب یہ حکومت کا حق ہے اور حکومت اسے پورا کرے گی۔ اب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل شروع نہیں ہوا، تاہم تعیناتی آئین کے مطابق کی جائے گی۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو کہ ان کے غیر قانونی کاموں کو تسلیم کرے۔ ذہنی طور پر عمران خان آج بھی امریکہ کی سپورٹ چاہتے ہیں۔ یہ کیسی بیرونی سازش ہے کہ بنگالہ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان نے میرٹ پر آرمی چیف کی تعیناتی کی بات کی ہے۔ عمران خان کسی کو ہراساں نہیں کر رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ان پر جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ جب وہ وزیر داخلہ تھے تو کسی ایک رہنما پر بھی جھوٹا مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ حکومت کو میرے خلاف جب کچھ نہیں ملا تو جھوٹا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ امید ہے کہ یہ مقدمہ جلد ختم ہو جائے گا۔ مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ملک میں الیکشن کرائے جائیں۔ عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن کرائے جانے چاہیے۔ قبل ازیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ملک تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ حکومت نے بجلی 4.50 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ ساری سیاست نومبر کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے توسیع دینے والے پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اداروں کے خلاف توہین آمیز بیانات کا سلسلہ رکوانے کے لیے شہریوں کی جانب سے مشترکہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر۔ درخواست میں پیمرا، الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی آزادی لامحدود نہیں۔ آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے پر کچھ قدغنیں بھی ہیں۔ وفاقی حکومت کو توہین آمیز بیانات کا سلسلہ رکوانے کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ تیار کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل کر کے اداروں، سرکاری ملازمین و حکام کی تصحیح کا سلسلہ روکا جائے۔ عالمی حدت میں پاکستان کا حصہ صرف 1% سے بھی کم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا اسلام آباد میں بائیو ٹیکنالوجی پر قازقستان، ترکیہ اور پاکستان یوتھ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔
दादू ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए सिविल व मिलिट्री हुकाम का ताउन लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट में कहना है कि 36 घंटों में 3 किलोमीटर बंद बांधा गया। M8 पर रत्तो डेरो और खुजदार के दरमियान लैंड स्लाइडिंग हटा दी गई। बलूचिस्तान की आखिरी शाहराह को भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। आपको सैलाब के हवाले से अपडेट करें कि बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 8 अमवात की तस्दीक हो गई। 1 जून से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 278 हो गई। PDMA के मुताबिक झलमक्सी में 6 मर्द और 2 खवातीन की अमवात हुई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मजीद 8 अमवात रिपोर्ट हुई। 6 मर्द और 2 खवातीन की अमवात जिला झलमक्सी से सामने आई। बलूचिस्तान में 1 जून से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 278 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 132 मर्द, 63 खवातीन और 83 बच्चे शामिल हैं। सूबे में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 172 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि सैलाबी रेलों और बारिशों से मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में 64,385 मकानात नुकसानात का शिकार हुए, तो वहीं 2,70,444 से जायद माल मवेशी सैलाबी रेलों की नजर हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 2 लाख एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। सूबे में सैलाबी रेलों में 22 पुल गिर गए, जबकि 22,200 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराएँ भी शदीद मुतासर हुईं। आपको सैलाब के हवाले से अपडेट करें कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मजीद 8 अमवात रिपोर्ट हुई। ठहरी मीरवाह के करीब गांव कबड़ खान जोगी में भी बरसात ने तबाही मचा दी। गांव वालों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम भूखे मर रहे हैं, मगर हमें न राशन मिला है न कोई टेंट। इंतजामिया की जानिब से मनपसंद लोगों को नवाजा जाता है, मुतासरीन परेशान है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास खेली से। जी गुलाम शबीर, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर मुसलसल बारिश की वजह से ये खबड़ जोगी का गोट जो है वो पूरा पानी की लपेट में आ चुका है। इंतजामिया की जानिब से ना इधर इनको राशन मिला है ना टेंट मिले, मुतासरीन बहुत परेशान है। मजीद ये जानते हैं उनका क्या कहना है। मुंहिंजो अर्ज़ात जेसी ताईं ही मछो पाणी बंदि न थींदो तेसी ताईं ठरी शहर आज़ादु कोन थींदो। छो त असांजे मरोड़ो नोतमन पंजाबी समूह ज़मींदार आहे, उन ज़मीन मथां इलाइक़ो आहे। उहो पाणी अचे असांजे ॻोठ ख़बर ॻोठ खे थो ॿोड़े। उहो हुते पाणी में विच पाणी में रहूं। असां साईं फज़ल शाह खे अपील था कयूं, साजिद साहब खे असां अपील था कयूं, असांखे न अटेरप मिली आहे न छा न छो। मुस्लिम करण खे हर शइ मिले थी, असांखे हिते धाणी साईं माना आहे कोन ठहंदो राह में। हींअर असांजो कपिड़े ॻोठ में तव्हां ॾिसो था पिया पाणी हेठां आहे, तो असां वटि मतिलबु को बि न आयो आहे। न रईस साजिद अली ख़ान बांबण आयो आहे, न साईं फज़ल अली शाह जीलानी आयो आहे। तो असांजे सिंध जे हुकुमरान खे इहा ई अपील आहे त ख़ुदा वास्ते असांखे कुझु राशन ॾिनो वञे ऐं असांजी कुझु। नाज़रीन, हम यहाँ पे पानी में फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये देखो हमारे गरीब लोग हैं, यहाँ पे रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले हैं। ना यहाँ पे टेंट मिला है, ना यहाँ पे राशन मिला है। मच्छरों का इतना आज़ार है कि हमारे बकरियाँ भैंस मर रही हैं वहाँ पे। ना कोई इंतजाम आई है, ना ही कोई फौजी यहाँ से आते हैं, लाइन खड़े करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। हम किधर जाए सारे। जी, जैसे कि आपने मुतासरीन की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि 21 दिन गुजरने के बावजूद भी किसी ने गुलाम शबीर, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि दादू के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, शहरी रिंग बंदों पर अलर्ट। दादू और भान सईदाबाद के रिंग बंदों की मजबूती के लिए इकदाम जारी हैं। दादू के चक पुल के टूटने और सेम नाले में शुगाफ के बायस रेला यूनियन कौंसिल यार मोहम्मद कलहोड़ो के शहर को अबूर करता हुआ गांव अहमद खान जतोई और हाफिज मीर मोहम्मद कलहोड़ो पर थम गया। सखर में साहले पट के करीब पानी के दबाव के बायस RD 71 सेम नाले का पुल टूट गया, जबकि कंबर और मेहड़ में 4 बच्चे सैलाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ بلوچستان کے ضلع بوران میں گزشتہ ماہ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی سوئی گیس پائپ لائن کے مرمت کا کام مکمل ہو گیا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام کے مطابق بلوچستان کے ضلع بولان میں 24 اگست کو شکارپور سے کوئٹہ آنے والی 12 انچ اور 24 انچ قطر کی سوئی گیس پائپ لائنیں سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھیں۔ 12 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کی مرمت کر کے کوئٹہ قلات مستونگ پشتین زیارت کو سوئی گیس کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی حکام کا کہنا ہے کہ 24 انچ قطر کی سوئی گیس پائپ لائن کے 2 روزہ تک ٹیکنیکل ٹیسٹ کر کے کوئٹہ کو مذکورہ سوئی گیس پائپ لائن سے سوئی گیس بحال کر دی جائے گی۔ دوسری طرف سوئی سدرن گیس کمپنی کے عملے نے مچھ ندی میں بہہ جانے والے پائپ لائن کی مرمت کر کے مچھ شہر کو 1.5 ماہ بعد سوئی گیس کی فراہمی بحال کر دی ہے۔ مختلف شہروں میں سیلاب کے باعث بے گھر ہونے والوں کو بارش نے پریشان کر دیا۔ ٹھٹھہ، سجاول اور مقلی میں سڑک پر زندگی بچانے کی تگدو میں جتے افراد کے لیے بارش کا نیا سپیل مشکل امتحان بن گیا۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں کھلے آسمان تلے پناہ لینے والوں کے پاس بارش سے بچنے کے لیے نہ سر پر چھت، نہ تن پر کپڑا، نہ خیمے، نہ کمبل اور نہ ہی دری موجود ہے۔ امداد کے منتظر سیلاب متاثرین ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں پر پھٹی پرانی پلاسٹک کی شیڈوں میں بچوں کو لپیٹ کر انہیں بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 9 ممالک اور 3 عالمی تنظیموں کے 82 طیارے امداد لے کر پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات سے 37، ترکیہ سے 12، امریکہ سے 10 اور چین سے 4 طیارے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچے۔ ازبکستان، ترکمانستان اور فرانس سے 1 طیارہ سامان لے کر پہنچا۔ عالمی ادارہ خوراک نے 3 اور یونیسیف کے 2 طیارے سیلاب متاثرین کے لیے سامان لے کر پہنچے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے امدادی سامان کے 6 طیارے پاکستان بھیجے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عربیہ نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قومی احتیاط مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر مقررین کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے سعودی حکومت اور سعودی عوام پاکستان کی بھرپور امداد کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ 5 جہاز امداد لے کے سعودی عرب سے پاکستان جائیں گے۔ سعودی عرب میں ایک قانون ہے جس کے تحت سعودی عرب میں مقیم تمام حضرات، چاہے وہ سعودی ہوں یا باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوں، وہ یہاں پہ کسی بھی چیریٹی کے لیے کیش جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے جو صرف ایک واحد ادارہ کنگ سلمان ریلیف سینٹر ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے امداد سعودیہ میں رہنے والے لوگوں سے امداد کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ نعلن اليوم انطلاق الحملة السعودية الشعبية لمساعدة متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني الشقيق. هذه الحملة تأتي دعما لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود ومساعدات إنسانية منذ بدء هذه الكارثة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. نعلن اليوم انطلاق الحملة السعودية الشعبية لمساعدة الذي تشرف به المملكة وتتواصل من خلاله ويغيث كربتهم۔ چودھری پرویز الہی کا بڑا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ صحت میں ایڈہاک تقرریوں پر پابندی ختم کر دی۔ ایوان وزیر اعلیٰ سے جاری اعلامیے کے مطابق ایڈہاک تقرریوں پر پابندی ختم کرنے کا اطلاق محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے محکمے کی طرف سے ارسال کردہ سمری کی منظوری دے دی۔ ڈاکٹر، نرسز اور دیگر سٹاف کو قواعد و ضوابط کے تحت ایڈ ہاک ملازمتوں پر بھرتی کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے اقدام سے محکمہ صحت میں ڈاکٹر، نرسز اور دیگر سٹاف کی کمی دور ہوگی۔
آپ کو بتائیں کہ وفاق نے نئے چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے ناموں پر غور شروع کر دیا۔ چیف سیکرٹری نے وفاق کو لکھے گئے خط میں مزید کام جاری رکھنے سے معذرت کر لی تھی۔ رپورٹس کے مطابق کامران علی افضل نے صوبے میں سیاسی بنیادوں پر تبادلوں پر اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے میٹنگ میں اپنے تبادلے کا اشارہ دے دیا۔ کامران علی افضل نے کہا کہ وفاق کو اپنے 6 اگست والے لیٹر پر یاد دہانی کروائی ہے، امید ہے جلد جواب آ جائے گا۔ کراچی میں ڈینگی سے ایک دن میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 115 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 35 کیسز کے ساتھ ضلع شرقی سب سے زیادہ متاثر رہا۔ رواں سال اب تک 9 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کراچی کے ضلع شرقی میں 35، ضلع وسطی میں 32، کورنگی میں 17، جنوبی میں 21، غربی میں 3، ملیر میں 4 اور کمیاڑی میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں پولیو کی۔ شمالی وزیرستان میں 3 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ رواں برس پولیو کیسز کی تعداد 18 ہو گئی۔ پاکستان پولیو پروگرام کے مطابق رواں برس لکی مرو سے رپورٹ ہونے والے 2 کیسز کے علاوہ باقی تمام کیسز شمالی وزیرستان سے رپورٹ ہوئے۔ سیلاب آنے کے بعد لوگوں کی نقل مکانی سے وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پاکستان پولیو لیبارٹری قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق بچے کی معذوری 25 اگست کو رپورٹ ہوئی۔ گزشتہ ہفتے کراچی کے سیوریج نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اب بات کریں کچھ کورونا کی کہ ملک بھر میں کورونا سے مزید 1 مریض جاں بحق ہو گیا۔ 99 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے 9161 ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کا کہنا ہے کہ کورونا کے 99 کیسز سامنے آ جانے کے بعد وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 0.8% ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں 89 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈالر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کاروبار کے آغاز میں بھی امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 18 پیسے مہنگا ہو کر 230 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر امریکی ڈالر کی قدر 229 روپے 82 پیسے تھی۔ انٹر بینک میں 12 ستمبر تک ڈالر کا بھاؤ 11 روپے 7 پیسے بڑھ چکا۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے اساتذہ 22 روز سے سراپا احتجاج ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ان کے الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے طارق حمید ملک سے۔ جی طارق، بتائے گا کہ اساتذہ کے کیا مطالبات ہیں؟ ہمارا احتجاج ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے سلسلے میں ہے، جو 25% اور اس کے بعد 15% گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا، جو پنجاب کے تمام باقی محکمے بھی انجوائے کریں، اور ایون ود ان ٹیپٹا 2 نظام چل رہے ہیں۔ سول امپلائیز کو یہ مل رہا ہے اور ٹیپٹا امپلائیز کو علیحدہ سے اناؤنسڈ ہے کہ یہ ان کو نہیں ملے گا۔ تو ہمارا گورنمنٹ آف پنجاب سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے 25% اور 15% فی الفور جاری کیا جائے۔ جی ایسا ہے کہ ہمارے جو ٹیپٹا امپلائیز ہیں 22 دن سے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن حکومت پنجاب اس کے اوپر کوئی خاص ایکشن نہیں لیا اور کوئی خاص غور نہیں کیا۔ ہمارا سسٹم کو دیکھیں تو جدید کنٹریز کی طرح یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں، ہمارے ٹیچرز، پورٹل سسٹم اس لیول کے اوپر ڈیولپ ہیں۔ سر احتجاج کا مقصد بڑا شارٹ سا ہے کہ 25% 15% اسپیشل الاؤنس جو پچھلے 14 ماہ سے گورنمنٹ ملازمین انجوائے کر رہے ہیں، تو ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے جو ملازمین ہیں تو ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو یہ الاؤنس نہیں دیا جا رہا، اور ستم ظریفی اس پہ نعرے بھی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ حکومت کی بڑی توجہ ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے اور ہمیں سی ایم صاحب سے ہماری بھرپور استدعا ہے کہ وہ جلد از جلد ہمارے نوٹیفیکیشن کو ایشو کریں تاکہ ہمارے معاشی حالات بہتر ہو سکے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھ سکیں، ہم اپنے گھروں کا نظام بہتر طریقے سے چلا سکیں اور اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ السلام علیکم۔ ابھی تک سارے میرے ساتھیوں نے جو بات کی ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے۔ 25% اور 15% جو 40% بنتا ہے ڈسپیرٹی الاؤنس، وہ ابھی تک ہمیں نہیں دیا گیا۔ اس سلسلے میں ہمارا احتجاج ہے۔ مزے کی بات ہے کہ ہمارا 22 دن کا احتجاج ابھی تک کسی کے کان تک نہیں پہنچا، اور وہ اس حد تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ خود بخود چپ ہو جائیں۔ لیکن یہ انتہائی مطلب دل برداشتہ قسم کی ان کے خیالات ہیں، یہ اس طرح نہیں ہو۔ طارق حمید، آپ کا بے حد شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
اب آپ کو بتائیں کہ چشتیہ میں جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہے۔ تجاوزات کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے طاہر الحسن سے۔ جی طاہر الحسن، بتائے گا کہ شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ چشتیہ شہر بھر میں اسسٹنٹ کمشنر اور بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہاں پر مین شاہراہوں اور گلیوں بازاروں میں نجائز تجاوزات کی بھرمار ہے۔ نجائز تجاوزات کی وجہ سے کئی حادثات جو ہے وہ رونما ہو چکے ہیں۔ اگر بازاروں کے حوالے سے بات کریں تو بازاروں میں کئی فٹ تک لوگوں نے، دکانداروں نے جنگلے اور لوہے کے کاؤنٹر جو ہے وہ یہاں پر نصب کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں قاضی والا روڈ، بہاول نگر روڈ، حاصل پور روڈ، وہاں پر منی بس اڈے جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر حادثات جو ہے معمول ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں پر مین شاہراہوں، مین سڑکوں پر لوگوں کا پیدل چلنا جو ہے محال ہو چکا ہے، لیکن اسسٹنٹ کمشنر اور بلدیہ اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ اگر بات کریں تو میں اس وقت موجود ہوں قاضی والا روڈ پر، میرا کیمرہ مین تھوڑا سا آپ کو یہاں پر دکھا سکے تو یہاں پر منی گاڑیاں جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی ہیں لمبی قطار میں۔ یہاں پر یہ مین شاہراہ ہے چشتیہ کے، یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر اگر بات کریں تو بہت زیادہ ٹریفک کا یہاں پر رش رہتا ہے، لیکن یہاں پر انتظامیہ جو ہے وہ اس نجائز تجاوزات اور منی رکشوں کو اور ڈالوں کو یہاں سے ریموو کروانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ جب اس حوالے سے ہماری یہاں پر کچھ شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن حادثات جو ہے معمول بنتے جا رہے ہیں۔ ان بسوں اور ڈالوں اور رکشوں کی وجہ سے یہاں پر آئے دن حادثات جو ہے معمول بن چکے ہیں، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں پر اتنی بھی نجائز تجاوزات ہے بازاروں اور مین سڑکوں پر اس کو فوراً ریموو کروائے تاکہ یہاں پر جتنے بھی حادثات۔ طاہر الحسن، آپ کا بے حد شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو بتائیں کہ رنالہ خرد میں اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود کی گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے چودھری عمران سے۔ جی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر رنالہ خود قمر محمود مان صاحب کے ساتھ۔ ان سے جانتے ہیں تحصیل رنالہ خود میں جو دکاندار زائد قیمت پر پھل سبزیاں، آٹا، چینی، گھی اور LPG گیس فروخت کر رہے ہیں، سر ان کے خلاف اب تک کیا کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ جی یہ ہر ماہ جو ہے وہ ہم اس پہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس میں ڈی صاحب ہمارے جو ہے نا وہ ہر ویک میں ایک دفعہ جمعے والے دن میٹنگ لیتے ہیں اور انہوں نے ہدایات کی ہیں کہ آپ جو بھی یہ مہنگی اشیاء فروخت کر رہے ہیں تو ان کے خلاف فوراً کارروائی کریں۔ جو بھی ہمارے پاس کمپلینٹ لے کے آتا ہے تو اس کے خلاف جو بھی دکاندار ہوتا ہے جس نے مہنگی چیزیں بیچی ہوتی ہیں تو اس کے خلاف فوراً کارروائی کی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے یکم سے اب تک جو ہے وہ 2,95,000 ان کو فائن کیا ہے اور 6 سے 7 FIRs جو ہے نا ان کے خلاف درج کروائی ہیں۔ اور LPG جو مہنگی بیچ رہے تھے ان کے خلاف بھی ہم نے کارروائی کی ہے۔ ایک دکان ہم نے سیل کی ہے اور دوسری دکان جو ہے اس پہ دکان سیل بھی کی ہے اور اس کے اوپر FIR بھی کروائی ہے اور وہ ڈی کیٹرنگ کر رہا تھا اور موقع پہ CDO کو بلا کے اس کے خلاف بھی ہم نے کارروائی کی ہے۔ جو دکاندار زائد قیمت پر پھل سبزیاں فروخت کر رہے ہیں، کیا روزانہ کی بنیاد پر یہ کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ جی بالکل ایسی ہے، ہم نے پوری اویئرنیس دی ہوئی ہے، کمپین چلائی ہوئی ہے کہ جو بندہ بھی آپ کو مہنگی چیزیں فروخت کرتا ہے تو فوراً آپ آ کے یا ٹیلی فونیکلی اسسٹنٹ کمشنر آفس میں مطلع کریں تو اس میں ہم فوراً اس کے اوپر جو ہے نا وہ کارروائی کرتے ہیں، اس کو فائن کرتے ہیں۔ جو بار بار وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ ہم FIR درج کرواتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر رنالہ خود کی گفتگو سننے کا کہنا ہے کہ جو دکاندار زائد قیمت پر آٹا، چینی، گھی، دالیں فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر رہے ہیں اور انہیں بھاری جرمانے بھی کی جا رہے ہیں۔ دوسرے پر جو LPG گیس جو اب اس کا جو پاکستان کے سب سے بڑے دل کے اسپتال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آنے والے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے آصف الیاس سے، جو کہ اس وقت MS ڈاکٹر تحسین کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی بتائے گا کہ وہاں پر کیا سہولیات دی جا رہی ہیں مریضوں کو؟ جی اس وقت ہم پنجاب انسٹیٹیوٹ مینٹل ہیلتھ ہسپتال میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر محسن شوکت صاحب ہیں۔ ان سے جانتے کہ یہاں آنے والے مریضوں کو طبی سہولیات وغیرہ کیا فراہم کی جا رہی ہیں اور مریضوں کے لوائقین کے ساتھ جو اچھا برتاؤ ہے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ جی ڈاکٹر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب کا سب سے بڑا یہ ہسپتال ہے جی 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 تو اس کے اندر جو آپ کے پاس مریض آتے ہیں ان میں کیا آپ بہتری آئی آپ کے؟ پنجاب انسٹیٹیوٹ مینٹل ہیلتھ لاہور یہ پورے پنجاب میں واحد سرکاری ادارہ ہے جو کہ نفسیات سے متعلقہ جتنے بھی امراض ہیں
उसको डील करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक आउट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर भी हमने बनाया है, वो 120 बेड का है। वैसे 1530 बेडेड ये हॉस्पिटल है। इसमें नफ्सियात से रिलेटेड सारे मरीज़ आते हैं और ये फ्री सर्विस दी जाती है यहाँ पे। दवाई, खाना पीना, हर चीज़ यहाँ पे मरीज़ों के लिए फ्री है। और जो मरीज़ आते हैं वो पूरे पंजाब से आते हैं। नफ्सियात से रिलेटेड जितने शिज़ोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर हैं, एपिलेप्टिक हैं, और ये कोई OBS हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, कोई भी रिलेटेड हो जाए वो सब यहाँ पे आते हैं। और हम यहाँ पे 24 आवर्स की एमरजेंसी भी है और OPD हमारा डेली का तकरीबन 1000 पेशेंट का OPD है। और सारे अस्पतालों, सारे पंजाब से मरीज़ आते हैं हमारे पास, यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट फ्री दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो मरीज़ के लौहकीन है, कभी ऐसे जिस तरह मिसबिहेवियर होता है वार्ड अटेंडेंट की तरफ से या स्टाफ की तरफ से, अगर कोई फर्दर ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास आए उसके मुतालिक आप क्या कार्रवाई करते हैं? हमारे यहाँ थोड़ा सा ना डिफरेंट है सिनेरियो। हमारे यहाँ मरीज़ों के लवाकिन ठहरते नहीं हैं, तो हमने मिस मैनेजमेंट क्या करनी है उनके साथ। हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह के बंदो इनके साथ ठहरो, लेकिन वो यहाँ पे उन मरीज़ों को किसी न किसी बहाने से छोड़ के चले जाते हैं और फिर हम बड़ी मुश्किल से मरीज़ों को घरों में भेज। जहाँ तक रह गया इनकी जो बीमारियाँ हैं, हर किस्म की जितनी भी साइकेट्री में रिलेटेड बीमारी हैं, जितनी भी हैं नफ्सियात में, जिसमें कॉमन है शिज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी एक्सेट्रा। इसके अलावा बुज़ुर्गों की बीमारी हैं, बच्चों की ऑटिज़म है, सारे पेशेंट आते हैं और इनको तमाम पेशेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता है और उनको सारी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा ये है कि एडिक्शन सेंटर में भी हमारे पास जिस तरह 120 के करीब बेड हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह और स्टेट ऑफ द आर्ट है। कोई पंजाब में हम दावे से कह सकते हैं जितने मर्जी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, कोई इदारा इस तरह का नहीं है। ये हम बड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते के लिए हमने डिटॉक्सीफाई करते हैं और उसके बाद उनको भेज देते हैं। हम फर्दर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए फर्दर जो हम दूसरे जो महकमे हैं, टेवटा एक्सेट्रा, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उससे भी इनकी अपनी लाइफ में आने के लिए इनकी बेहतरी हो इंशाअल्लाह ताला। जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहसिन ने हमें तफसीलात बताई कि मेंटल हेल्थ अस्पताल में जो मरीज़ों को तिब्बी सहूलियत दी जा रही हैं। कैमरामैन वसीम के साथ सैयद आसिफ लियास, लाहौर। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं, रावलपिंडी में सफाई के नाक़िस इंतजामात के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। डेंगू केसेस में भी इजाफा होने लगा। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली असर से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। रावलपिंडी के जो अहम इलाका है एयरपोर्ट सोसाइटी रेलवे स्कीम नंबर 9 में मौजूद है। यहाँ पर गंदगी के ढेर इतने ज़्यादा हैं कि आपको बता सकते हैं यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि जिसकी वजह से डेंगू की वबा फैली जा रही है। यहाँ पर पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकलने जा रहे हैं। ये वजह यह है कि जिसकी वजह से यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोगों का ये कहना है कि बाहर हम कह चुके हैं यहाँ पर जो गंदगी के ढेर हैं उनको उठाया जाए, लेकिन यहाँ पर गंदगी के ढेर नहीं उठाए जा सके। अभी भी आपको हमारे कैमरामैन भी दिखा सकते हैं यहाँ पर गंदगी के कितने ढेर ज़्यादा लगे हुए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर गुलजारे क्या जो एयरपोर्ट सोसाइटी रेलवे स्कीम नंबर 9 में रह रहे हैं उसके बारे में क्या कहते हैं। जी बताएं आप जरा। सर ये 1 महीने से गंद पड़ा हुआ, हम जो है ना इधर कितनी दफ़ा कंप्लेनें कर चुके हैं, इनको अफसरों को बता चुके हैं, ये काम उठाने का नाम ही नहीं लेते जनाब अली। ये देख लें क्या हालत है। ये यहाँ पे नहीं, ये पूरी रोड पे यही हालत है, पूरी रोड पे यही हालत है। जी जैसे कि हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उसका ये कहना था कि यहाँ पर जो RWMC के जो लोग हैं वो आते नहीं हैं, ट्रक नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, जो एक सफाई करने वाला भी बंदा नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ पर डेंगू के पेशेंट जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पर वबा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए मसबी उमूर इमरान शाह और चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गैलानी का कहना है कि महकमा की प्रॉपर्टी को कब्जा माफिया से वागुजार करवा के आमदन बढ़ाना अवलीन तरजीह है। बोर्ड की 95% जायदादों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा चुका है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिख गुरुद्वारों की तामीर और नए और कमरे बनाने की हिदायत की हैं। मजहबी सियाहत को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन सहूलियात देंगे। तमाम गुरुद्वारों में जनरेटर मुहैया किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलेगुर रहमान से बहावलपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों से आए वफूद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सैलाब से मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब मुतासरीन की बहाली है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तमाम इदारों को साथ लेकर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में भी बिजनेस कम्युनिटी
के ताउन से सैलाब ज़दगान के लिए राशन और इमदादी सामान रवाना किया गया है। ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। सैलाब ज़दगान की मदद करना हम सब का कौमी फरीज़ा है। CEO LWMC राफिया हैदर की हिदायत पर शहर भर में खसूसी स्क्रैपिंग एक्टिविटी का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी CEO फहद महमूद और DG ऑपरेशन बिलाल अशरफ की फील्ड में सरप्राइज विजिट। मजीद जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। स्मोक सीजन के पेश नज़र शहर के 9 टाउन्स को गर्द और मट्टी से पाक किया जा रहा है। राफिया हैदर का कहना है कि खसूसी स्क्रिपिंग एक्टिविटी 2 रोज तक जारी रहेगी। ऑपरेशन टीमों को आइंदा 2 रोज में स्क्रिपिंग एक्टिविटी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई। अहम शाहराहों पर स्क्रिपिंग के साथ साथ मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी CEO फहद महमूद और DGM ऑपरेशन बिलाल अशरफ के फील्ड में सरप्राइज विजिट जारी है। राफिया हैदर का कहना है ऑपरेशन टीम के अफसरान फील्ड में वर्कर की हाजिरी को यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ कामरान अली। लाहौर में MD वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास में ऑपरेशंस, रेवेन्यू, PHS और लीगल विंग के अफसरान ने शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, ये MD वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद हुआ जिसमें ऑपरेशन, रेवेन्यू, PHS और लीगल विंग के अफसरान जो है वो शरीक हुए। इजलास में वासा के मुतल्लिक जारी केसेस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ज़ेर इल्तवा केसेस की तरजीही बुनियादों पर पैरवी की जाएगी और नादहिंदे के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई जो है वो की जाएगी। गैर कानूनी कनेक्शन और नादहिंदगान हाउसिंग सोसाइटीज को किसी सूरत जो है वो छुटकारा नहीं मिलेगा। अवामी फलाह के लिए मुख्तलिफ फंड को नादहिंदगान पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रेवेन्यू और ऑपरेशन विंग की मुश्तरका हिकमत अमली से डिफॉल्टर्स के गिरफ्त जो है वो मजीद अब घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। इस इजलास में डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर, डायरेक्टर मोहम्मद दानी समेत दीगर अफसरान जो है वो शरीक हुए। जी कामरान अली, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में चौथे सालाना मलिक शेर मोहम्मद आवान फरड राइड क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में पेशावर और सियालकोट की टीमों के दरमियान खेला गया। पेशावर की टीम ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 96 स्कोर बनाकर जीत के लिए 97 का टारगेट दिया, जिसके नतीजे में सियालकोट की टीम ने मतलूबा हदफ आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर पूरा करके जीत अपने नाम कर ली। समाजी शख्सियत साद घुमन, नवीद भट्टी, मुशीर वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद रां, सूबाई वज़ीर अली अब्बास शाह और MNA पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी ने शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। यूक्रेनी सदर ने दावा किया है कि रूस से जारी जंग में यूक्रेन ने 6000 मुरबा किलोमीटर इलाके का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने अपने खिताब में कहा कि रवा माह जवाबी कार्रवाइयों में मशरिक और जनूब में कई इलाके हासिल किए गए। इसके अलावा गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन ने शिमाल मशरकी खारकीव रीजन में पेशकदमी का दावा किया है, जिसमें खारकीव के अज्यूम, कस्बांग, बलाकिया समेत कई शहर शामिल हैं। अमेरिकी रियासत ओरेगन के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 86,000 एकड़ से जायद अराजी पर जंगलात तबाह। अमेरिकी रियासत ओरेगन के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया गया। हज़ारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जंगलात में लगने वाली आतिशज़दी पर काबू पाने के लिए 1200 फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। कैलिफोर्निया और दीगर शहरों समेत 7 अमेरिकी रियासतों में 90 से ज़ायद मकामात पर आग लगी है, जिससे 3000 किलोमीटर से ज़ायद का इलाका मुतासर है। और अब खेलों की खबरें। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हालिया दिनों में रिहैब के सिलसिले में इंग्लैंड में मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी के मेडिकल एडवाइज़र पैनल के डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद और डॉक्टर जफ़र इकबाल की निगरानी में रिहैब कर रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शाहीन शाह अफरीदी की वर्कआउट की वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी जिम में वर्जिश कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने वीडियो के साथ ये भी लिखा कि इंशाअल्लाह जल्द वापस आ रहा हूँ। एशिया कप की फातेह श्रीलंका क्रिकेट टीम का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर टीम के शानदार इस्तकबाल की तस्वीर शेयर कर दी। टीम ने कोलंबो की सड़कों पर होने वाली विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया। फातेह टीम के कप्तान खिलाड़ियों समेत ट्रॉफी थामे बस पर सवार थे।
کرکٹ فینس نے ٹیم کے حق میں نعرے لگائے اور تصاویر بنوائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔